درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی لوگ مل کر کچھ کہنے اور سننے سے پیش تر مدینے والے آقا کی جانب لو لگا کر ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور سارے لوگ پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بابرکت اور مقدس محفل کیوں منعقد کی گئی ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات بینر پر دیکھ رہے ہیں، حضرت بابا مبارک شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ ان کے عرس پاک کی محفل میں ہم اور آپ حاضر آئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو حضرت کے عرس کے موقع پر اہم اور ضروری دینی پیغام دیے جائیں گے۔ آپ یہ عہد بھی کر کے یہاں سے اٹھنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ العزیز جو باتیں منبر رسول سے بتائی جائیں گی، نشر کی جائیں گی، انشاءاللہ الرحمن ہم پورا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ اس محفل کو سجانے کا، منعقد کرنے کا اصل مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر عمل کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، ہمارے سماج کے وہ لوگ، ہمارے معاشرے کے وہ حضرات جو غافل ہیں، جو خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ہمت کو جو ہے دیکھتے ہوئے بالکل خاموش بیٹھ چکے ہیں، یعنی ہمت ہار چکے ہیں، وہ حضرات پھر سے بیدار ہو جائیں اور جو ہے جس طرح سے ایک متحرک اور فعال شخص اپنے امور کو انجام دیتا ہے، اس طریقے سے آپ حضرات بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات بینر پر دیکھ رہے ہیں کہ مقرر خصوصی میں اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جسے صرف ملک ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی لوگ ادب و احترام کے ساتھ جانتے اور مانتے ہیں، ان کا ذکر خیر کیا کرتے ہیں۔ میری مراد پاسبان مسلک اعلی حضرت قائد اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ و مولانا و بالفضل اولانا محمد ادریس صاحب قبلہ بستوی، ناظم اعلیٰ ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ عربی یونیورسٹی۔ انشاءاللہ العزیز چند ہی منٹ کے بعد وہ شخصیت آپ کے روبرو تشریف لائے گی۔ اصلی خطاب آپ حضرات کو حضور مفکر اسلام علامہ محمد ادریس بستوی صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا سماعت کرنا ہے۔ دوسری جانب آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں شہزادے حضور مفکر اسلام خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا علیم الدین صاحب قبلہ مصباحی، استاذ دارالعلوم غوثیہ ممبئی، آپ حضرات کے سامنے تشریف وہ شخصیت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرے بعد آپ حضرات حضرت کا روح پرور خطاب سماعت کریں گے۔ یقیناً
ہمارے مولانا آصف صاحب نے بڑی عظیم عظیم شخصیتوں کو مدعو کر رکھا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ پروگرام کامیاب ہوگا، اس لیے کہ ایسی شخصیت اس پروگرام میں تشریف لائی ہے جو پروگرام کے کامیاب ہونے کی ضمانت ہوا کرتی ہے. تو آپ گھبرائیں نہ، انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر کے بعد ایک بعد دیگرے آپ حضرات کے سامنے خطبہ اسلام تشریف لائیں گے. آپ حضرات بہترین طریقے سے سماعت بھی کریں گے، پوری امید ہے. ان خطبہ اور علماء کی موجودگی میں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حکم کے مطابق آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی غرض سے حاضر آیا. دعا فرمائیے اللہ رب العزت مجھے تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں حق کہنے، حق سن کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مشہور آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جس کا سادہ سا ترجمہ آپ حضرات سماعت کر لیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے، ہر جان دیکھے، ہر شخص دیکھے، ہر ذی روح دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تمہارے افعال سے باخبر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس آیت کریمہ پر غور و فکر کریں تو آپ کو چند چیزیں معلوم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. میں کچھ باتیں آپ حضرات کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس آیت مبارکہ میں ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، خشیت ربانی پیدا کریں، اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کریں. لیکن آج اگر ہم سماج پر نظر ڈالیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہماری اکثریت اسی میں نظر آئے گی کہ ہماری جماعت کے لوگ، ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ اپنے دل میں اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہیں، خشیت ربانی ان کے سینے میں نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. یعنی ہماری اکثریت اللہ رب العزت کے اس حکم سے کافی دور نظر آتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہمیں ڈرنے کا حکم دے رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے ڈرو. قرآن اعلان کے ساتھ کہتا ہے اے ایمان والو، اے مومن بندو اللہ سے ڈرو. عزیزان ملت اسلامیہ، حکمت یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں گے، خشیت ربانی سے اپنے سینہ کو معمور کر لیں گے تو ہم گناہ کی طرف نہ جائیں گے، ہم برائی کی طرف نہ جائیں گے، ہماری ذات سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، ہم کوئی حرام کام نہ کریں گے، نہ تو ہم زنا کے قریب جائیں گے، نہ ہی ہم شراب پینے کے قریب جائیں گے، نہ ہی ہم چغلی کریں گے، نہ ہی ہم کسی کی غیبت کریں گے، نہ ہی ہم کسی کی برائی کریں گے، نہ ہی ہم کسی سے بلا وجہ شرعی عداوت کریں گے، نہ ہی کسی کی بلا وجہ شرعی مخالفت کریں گے. وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج شراب پیتا ہوا ہمارا مسلمان بھائی نظر آ رہا ہے، آج جوئے کے اڈوں پر بیٹھ کر تاش کے پتے سے کھیلتا ہوا ہمارا مسلم قوم کا نوجوان نظر آ رہا ہے، آج شراب پی کر روڈوں پر گھومتے ہوئے مسلم لوگ نظر آ رہے
رہے ہیں, آج کسی کی بیٹی اور بہن پر غلط نظر مسلم لوگ ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں. آج ہمارے سماج اور معاشرے کا ماحول کیا ہے, ہماری پوزیشن کیا ہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی کرنے پر آمادہ ہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے سے پست کرنا چاہتا ہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیٹی پر بری نظر ڈال رہا ہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بہن پر غلط نظر ڈال رہا ہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عزت سے کھیل رہا ہے, دوسروں کی عزت کو تار تار کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کا بھائی کسی چیز میں کامیاب ہو رہا ہے, اگر آپ کا بھائی اپنے دکان و مکان میں کامیاب ہو رہا ہے, اپنے کاروبار میں کامیاب ہو رہا ہے, اس کا کاروبار لمبا ہو رہا ہے, اس کی عزت بڑھ رہی ہے, اس کی دولت بڑھ رہی ہے, اس کی شہرت بڑھ رہی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اس کے لیے اور دعا کرتے, آپ اس کے لیے اور دعائیں خیر کرتے, آپ اسے اور نوازتے, اور یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے کہ مولا جس طرح سے تو نے میرے اس بھائی کو کامیابی سے نوازا ہے, میرے اس بھائی کے کاروبار میں تو نے ترقی دے رکھی ہے, مولا تو نے جس طرح سے میرے اس بھائی کو کامیاب و کامران کر دیا ہے, مولا اسی طرح مجھے بھی کامیاب و کامران کر دے, میرے بھی کاروبار میں خوب برکت عطا فرما, مجھے بھی عزت و شہرت عطا فرما. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں جو کرنا تھا ہم اس کو چھوڑ کر ہم حسد کرنے لگے, ہم جلن کرنے لگے, ہم اپنے بھائی کی دولت کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن پیدا کرنے لگے, حسد پیدا کرنے لگے. اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جس کی دولت سے ہم جلن کر رہے ہیں, جس کی نعمت سے ہم جلن کر رہے ہیں, اس سے ہم جلن کر رہے ہیں, اس کی نعمت سے ہم جلن کر رہے ہیں. نہیں نہیں مسلمانوں, میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے جس بھائی سے جلن کر رہے ہو, آپ اپنے جس بھائی کی کامیابی کو دیکھ کر رہ نہیں پاتے ہو, آپ سے رہا نہیں جاتا ہے, اس کے لیے ناکامی کی دعا کرتے ہو, اس کے لیے ناکامی کے جملے اپنی زبان سے نکالتے ہو. یاد رکھو, تم اس سے نہیں جلن کر رہے ہو, تم اس کی دولت سے نہیں جلن کر رہے ہو, اس لیے کہ وہ دولت اس کی نہیں ہے, وہ تو اللہ کی نعمت ہے, وہ اللہ کی دولت ہے, اسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے, اسے اللہ نے دولت دی ہے, اسے اللہ نے عزت اور شہرت دی ہے, اسے اللہ نے نعمت دی ہے, اسے اللہ نے نوازا ہے. گویا تم یوں سمجھو تم اپنے اس بھائی کی نعمت سے نہیں جلن کر رہے ہو, اپنے اس بھائی کی دولت سے نہیں جلن کر رہے ہو, بلکہ اللہ رب العزت کی نعمت سے جلن کر رہے ہو, اللہ رب العزت کی دولت سے جلن کر رہے ہو, اللہ رب العزت کے نام کرام سے جلن کر رہے ہو. اور یاد رکھو, جس دن تم اللہ رب العزت کے نعمت سے جلنا شروع کر دو گے, جب تم اللہ ہی کی نعمت کو دیکھ کر جلو گے اور دیکھ کر رہ نہیں پاؤ گے, تو وہ اللہ کی نعمت تمہیں نہیں نصیب ہو سکتی ہے. وہ نعمتیں اور دولتیں, وہ برکتیں, وہ عزت اور شہرت آپ کے گھر نہیں آ سکتی ہے. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ مجھے بھی کامیابی ملے, اگر چاہتے ہو کہ میں بھی لوگوں کے طرح کامیاب ہو جاؤں, اگر چاہتے ہو میں بھی امیروں کی طرح امیر ہو جاؤں, کامیاب لوگوں کی طرح میں بھی کامیاب ہو جاؤں, میرا بھی کاروبار لمبا ہو جائے, تو جلنا چھوڑو, حسد کرنا چھوڑو, اپنے دل سے بغض نکال دو, کینہ نکال دو, اور دعا کرو کہ مولا جس طرح سے تو نے میرے اس بھائی کو نوازا ہے, ایسے ہی مجھے بھی نواز دے. انشاءاللہ العزیز میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے آپ کو بھی اسی طرح سے نوازتا ہوا نظر آئے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ.